توحید یہ بنیاد ہے ایک انسان کے لیے۔ اگر توحید میں خلل آیا، اس کے اندر اگر خرابی آئی تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ توحید کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ اس سے ختم ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی توحید کو دل سے اپناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو ایک نہ ایک دن اس کے لیے کامیابی ہے۔ وقتی طور کے لیے اگر جہنم میں گیا بھی تو وہ جہنم سے نکل کر کے جنت میں جائے گا۔ اس لیے بار بار آپ سب کو بتلایا جاتا ہے کہ توحید کو آپ مضبوط کریں، توحید کو آپ اپنائیں، اور توحید سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو اپنا الہ اور معبود تسلیم کریں اور اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک اور بھاگے دار نہ جانیں۔ اسی طرح سے اس کے جو نام ہیں اس کے اندر تحریف اور تبدیل اور انکار یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے۔ جس حساب سے اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے بارے میں ذکر کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ ذکر کیا ہے، اللہ کی جو صفتیں ہیں اس کو آپ اسی حساب سے تسلیم کریں، مانیں جس حساب سے صحابہ نے مانا ہے۔ تو توحید کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اس نے ظلم کو نہیں ملایا، یعنی شرک کو ایمان کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، وہم مہتدون، یہی لوگ راہ راست پر ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملائے، شرک کی آمیزش اپنے ایمان میں نہ کرے، تو پھر اسی کے لیے کامیابی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ گواہی دیتا ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور یہ بھی گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے، یعنی اسی کا کلمہ ہے، یہ کلمہ اسی کا ہے، اور وہ روح ہے جو کہ مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا، یعنی یہ جو کلمہ ہے وہ کلمتہ القاہا الی مریم، کہ وہ کلمہ ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا، وروح منہ، اور اسی کی طرف سے یہ بھیجی ہوئی روح ہے۔ اس کے بعد حدیث کے اندر آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی گواہی دے، والجنت حق والنار حق، اور یہ بھی مانے کہ جنت برحق ہے، جہنم بھی یہ برحق ہے، یعنی جنت اور جہنم پر بھی ایمان رکھیے، یہ امور غیب میں سے، امور غیب میں سے ہے کہ جنت اور جہنم پر ایمان رکھے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا چاہے اس کا عمل جیسا بھی رہا ہو۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اسے داخل کرے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے گا یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ اس کے بندے اور رسول ہیں،
اور اس کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف ڈالا گیا اور اسی کے طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے، اور یہ گواہی دے کہ جنت حق ہے جہنم حق ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیسا بھی عمل ہے۔ تو یہ توحید کی فضیلت ہے کہ جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کی ہی عبادت کرے، اسی کو مستحق عبادت جانے، تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اگر اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا دنیا میں تب، لیکن اگر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لیتا ہے تو پھر کامیابی نہیں ہے، الا کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور جو کچھ بھی کیا ہے اسے معافی مانگ لے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن اگر شرک پر مرا ہے تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا یا حرام قرار دیا ہے جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہتے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے، اللہ رب العالمین حرام کر دیتا ہے، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا اگر دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور دیکھیے لا الہ الا اللہ کی جو فضیلت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، جس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کے چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا نہیں ہوا، آپ واپس نہیں آ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے نکل کر کے گئے تو ایک باغ میں کسی طرح سے گھسے، اور گھس کر کے جب وہاں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا نہیں ہوا، اس وجہ سے میں نکل کر کے وہاں سے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ یہ میرے دونوں جوتے ہیں، لے کر کے جاؤ، اور جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو اس دیوار کے پیچھے اسے یہ خوشخبری دے دو کہ وہ جنت میں جائے گا اگر یقین سے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ تو جو دل سے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو تو اس سے یہ بشارہ سنا دینا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے لے کر کے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوتے دیے ہیں اور کہیں کہ جو بھی دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا اسے یہ خوشخبری سنا دینا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ پیچھے لوٹ جاؤ، اور اس کے سینے پر مارا بھی حضرت عمر، یہاں تک کہ ابو ہریرہ گر بھی گئے اور کہے کہ یہ کام مت کرو، پیچھے لوٹ جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پیچھے سے حضرت عمر بھی گئے۔ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے مجھے بھیجا یہ جوتے دے کر کے خوشخبری سنانے کے لیے، لیکن حضرت عمر نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم نے واقعی ایسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مت کیجیے، اگر آپ خوشخبری سنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں تو لوگ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ خوشخبری مت دیجیے کہ جو لا الہ الا اللہ دل سے کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو، یعنی اعتماد صرف اسی پر آدمی کر لے کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے دل سے تو جنت میں چلے جائیں گے، اور عمل کو چھوڑ دیں گے، جس بنیاد پر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اور اس حدیث کے اندر بھی جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ، تو اسی حدیث کے اندر لاسٹ کے اندر بھی ہے نا کہ حضرت معاذ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی خوشخبری یا بشارت لوگوں کو نہ سنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسی پر لوگ بھروسہ کرنے لگیں گے، اسی پر اعتماد کر لیں گے۔ تو یہ جو حکم ہے حکم باقی ہے، البتہ صرف کہہ لینے ہی کو سب کچھ نہ سمجھا جائے بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار بندہ دل سے کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا، یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، کہ اللہ مجھے کچھ ایسی چیز سکھا کہ جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے مانگوں، دعا کروں۔ کوئی ایسی چیز مجھے بتا کہ جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے طلب کروں، دعا کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ قال کل عبادک یقولون ھذا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ کلمات تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، یعنی کوئی وظیفہ کوئی الگ چیز مجھے بتا کہ جس کے ذریعے سے میں تجھ سے مانگوں، تجھے یاد کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لو ان السماوات سبع وعامرہن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ، کہ موسیٰ ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جو بھی ہیں اور ساتوں زمین، یعنی میرے علاوہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو بھی اس کے اندر ہیں، اس سب کو ایک پلڑے میں رکھو اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھو، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا۔ یہ اب اسے اندازہ لگائے کہ لا الہ الا اللہ کی کتنی اہمیت ہے، یعنی وزن میں بھی یہ سب سے بھاری ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر کوئی صدق دل سے پڑھتا ہے، یقین سے پڑھتا ہے، اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اس لیے توحید کے اندر آپ اخلاص پیدا کریں اور توحید کو آپ اپنائیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ توحید کو جو اپناتا ہے اس سے بندہ کا گناہ مٹتا ہے، اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹائے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ قال اللہ یا ابن آدم، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے آدم کی اولاد، اگر زمین برابر بھی تم گناہ لے کر کے آؤ اور تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، بھاگے دار نہیں جانا تھا، تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ لا تشرک بی شیئا، اگر آپ نے کسی کو اللہ کا شریک اور بھاگے دار نہیں جانا تھا، اللہ کو ہی رب مانا، اللہ کو ہی معبود مانا اور پھر اسی پر آپ جمے رہے، تو اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ توحید یہ گناہوں کو کس طرح سے مٹاتا ہے، دیکھیں، تو توحید کے اندر اخلاص مطلوب ہے، اور توحید کے اقرار کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے پرہیز کرے، بھاگے، کیونکہ یہ ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی شرک کر لیتا ہے تو اس کا سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے توحید کو آپ اپنائیں اور مضبوطی سے اس کو تھامے رہیں، اس کے اندر خلل اور نقص نہ آنے دیں، پھر انشاءاللہ
کامیابی ہے۔